ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سال 2025 سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی صرف داخلہ امتحانات کا کرے گی انعقاد۔ طلبہ میں ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینے پر 15 سالہ جیا ملہوترا کو ڈائنا ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا۔ اور CSIR نیٹ دسمبر 2024 کے لیے درخواست کی آخری تاریخ 30 دسمبر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے مطابق NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی سال 2025 سے مکمل طور پر صرف اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ امتحانات منعقد کرے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ NTA اب اگلے سال سے بھرتی کے امتحانات منعقد نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ ایک اعلیٰ سطحی پینل کی طرف سے تجویز کردہ اصلاحات کا حصہ ہے۔ وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ NTA میں ایک بڑی تنظیمی تبدیلی کی جائے گی اور 10 نئی پوسٹیں شامل کی جائیں گی۔ ساتھ ہی اس کے کام کاج میں اہم تبدیلیوں کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کامن یونیورسٹی کا داخلہ ٹیسٹ CUET UG سال میں ایک بار منعقد ہوتا رہے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت بہت جلد کمپیوٹر ایڈیپٹیو ٹیسٹ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے داخلہ امتحانات کی طرف بڑھنے پر غور کر رہی ہے۔ بنگلورو سے تعلق رکھنے والی ایک 15 سالہ لڑکی نے ڈیجیٹل خواندگی اور سوشل انٹرپرینیورشپ میں اپنے غیر معمولی کارکردگی سے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ جلاہلی کے ایئر فورس اسکول کی 10ویں جماعت کی طالبہ جیا ملہوترا کو ہندوستان اور کینیڈا میں 90,000 سے زیادہ طلبہ کو ڈیجیٹل اور کاروباری مہارتوں سے بااختیار بنانے کے لیے ڈائنا ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا ہے۔ جیا کی خابش پہل فکری طور پر معذور بچوں کی مدد کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس کا کام 250 اسکولوں تک پہنچ چکا ہے اور جدید آلات اور تربیت کے ذریعے طلبہ کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ جیا کا سفر 12 سال کی عمر میں شروع ہوا جب اس نے اٹل انوویشن مشن میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں اپنے مؤثر اسٹارٹ اپ کے آئیڈیاز کے ساتھ اٹل ٹنکرپرینیور کمپٹیشن میں پہلا مقام حاصل کیا۔ اس نے حال ہی میں بز باکس کا آغاز کیا۔ یہ انٹرپرینیورشپ کٹ دیہی طلبہ کو ڈیجیٹل رسائی کے بغیر کاروباری مہارتیں سیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جیا کا کام یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچی لگن اور محنت ان گنت زندگیوں کو کیسے بدل سکتی ہے۔ Receiving the Diana Award and being recognized as an international change maker feels incredible and motivates me to continue driving positive change. ایسوسی ایشن فار ری انوینٹنگ اسکول ایجوکیشن فکی کا 2 روزہ سالانہ اسکول ایجوکیشن کانفرنس 2024 نئی دہلی میں منعقد کیا گیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس کانفرنس میں نئے تعلیمی طریقوں، تکنیکی ایجادات اور تعلیمی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا۔ کانفرنس کا مقصد ابتدائی تعلیم تا ثانوی سطح تعلیم تک کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط روڈ میپ تیار کرنا تھا۔ اس کانفرنس کا اہتمام فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے کیا گیا۔ اس کانفرنس کا مرکزی موضوع دی لرننگ ریولوشن بریکنگ باؤنڈریز بلڈنگ فیوچرز تھا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے علاوہ 400 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جن میں سرکاری افسران، ماہرین تعلیم، صنعت کے رہنما اور اختراع کار شامل تھے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق اب تعلیمی اداروں کو طلبہ کا انتظار کرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر ان تک تعلیمی خدمات کو پہنچانا ہے۔ اس پس منظر میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اپنے کیمپس کو توسیع دے کر حیدرآباد کے اردو ہال حمایت نگر میں بھی خواتین کے لیے نئے کورسز کا آغاز کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے ڈین ایلومنائی افیئرز اور ایلومنائی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ دوسرے سیمینار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سیمینار کا عنوان اردو یونیورسٹی سے تعلیم میری کامیابی کا راز تھا۔ انہوں نے اس بات کا تیقن دیا کہ یونیورسٹی کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے اردو یونیورسٹی کے طلبہ قدیم کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ اس ضمن میں انہوں نے انجمن طلبہ قدیم کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست بھر کے اردو داں طبقے کو یونیورسٹی سے جوڑنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کریں۔ واضح ہو کہ یونیورسٹی نے طلبہ قدیم کو یونیورسٹی سے جوڑنے اور ترقی کے لیے مانو ایلومنائی ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا ہے اور تمام ایلومنائی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ایسوسی ایشن سے جڑیں اور یونیورسٹی کی ترقی میں اہم رول ادا کریں۔ CSIR نیٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق UGC نے درخواست داخل کرنے کی تاریخ 9 دسمبر 2024 سے 30 دسمبر 2024 تک مقرر کی ہے۔ CSIR نیٹ اہلیتی امتحان سائنس اور ٹیکنالوجی کے خواہش مند محققین اور لیکچرز کے لیے ہندوستان کے سب سے باوقار امتحانات میں سے ایک ہے۔
دلچسپی رکھنے والے امیدوار مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ IIT دہلی نے ابوظہبی میں اپنے بین الاقوامی کیمپس سے انرجی اینڈ سسٹینیبلٹی کے شعبے میں PhD پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروگرام جنوری 2025 میں شروع ہوگا اور پہلے گروپ کے لیے درخواست کی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ منتخب طلبہ کو مکمل ٹیوشن فیس کی چھوٹ اور ماہانہ وظائف فراہم کیے جائیں گے، جو متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور دیگر بین الاقوامی طلبہ کے لیے دستیاب ہے۔ امیدواروں کا انتخاب تعلیمی قابلیت، اہلیت کے امتحانی اسکور، تجربے اور انٹرویو کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2024 ہے۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان نے راجستھان ٹیچر اہلیتی امتحان 2024 کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ درخواست فارم 16 دسمبر 2024 سے 15 جنوری 2025 تک دستیاب ہوں گے۔ اہل امیدوار سرکاری ویب سائٹ پر جا کر REET رجسٹریشن 2024 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ امتحان اساتذہ کی اہلیت کے لیے ریاستی سطح پر منعقد ہوگا۔ تفصیلی جانکاری کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے سالانہ امتحانات 2025 کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ امتحانات کا آغاز 5 مارچ سے ہوگا اور یہ 25 مارچ تک جاری رہے گا، جبکہ پریکٹیکل امتحانات 3 فروری سے 22 فروری کے درمیان منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سرکاری تعلیمی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ نصاب وقت پر مکمل کریں تاکہ طلبہ کو امتحانات سے قبل نظر ثانی کا مناسب وقت مل سکے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سال 2025 سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی صرف داخلہ امتحانات کا کرے گی انعقاد۔ طلبہ میں ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینے پر 15 سالہ جیا ملہوترا کو ڈائنا ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا۔ اور CSIR نیٹ دسمبر 2024 کے لیے درخواست کی آخری تاریخ 30 دسمبر۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔